بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواه الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے ہمیشہ ان تعلیمات سے نوازا ہے جس سے انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی امن و چین اور عدل و انصاف کے ساتھ جی سکتا ہے، اور اسی نیک عمل اور ایمان کے نتیجے میں آخرت میں اپنے رب کے انعام سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ بے شمار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خوشی کے مواقع بھی عطا کیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ غم بھی آتے رہتے ہیں۔ خوشی اور غم یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں شریعت کی تابعداری اور انہی مواقع پر مومن کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ خوشی اور غم کے مواقع میں اپنے رب کا، اپنے نبی کے فرمان کا کتنا تابعدار ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی اور غم میں بھی کسی حالت میں بھی نہ تو اپنے رب کے احکام فراموش کرتے ہیں نہ اپنے نبی کے طریقے سے ہٹتے ہیں۔ انہی میں سے ایک موقع نکاح کا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ قرار دیا ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اور جیسا کہ تمام سنتوں کے بارے میں آپ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ جسے ناپسند ہو، جو میرے طریقے سے اعراض برتتا ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ہمیں قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس لحاظ سے جہاں عبادات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کرنا ضروری ہے، وہیں زندگی کے تمام معاملات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ادا کرنا ناگزیر ہے، بلکہ واجب ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ آدمی ایمان پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا یہ معاملہ یا اور دیگر خوشی اور غم کے مواقع، ان سب میں آج اہل ایمان اپنے نبی کی سنتوں کو فراموش کر چکے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور برکت کا بھی مجدہ سنایا تھا، وہ آج ہمارے لیے زحمت اور عذاب بن چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس نکاح کے نام پر، ولیمے کے نام پر جس طرح شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہ ایک مومن کے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جن چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت اور برکت رکھی ہے، ہم نے اپنی جہالت اور شریعت سے دوری کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کی وجہ سے اپنے لیے اس کو عذاب بنا لیا ہوا ہے، مصیبت اور آزمائش بنا لیا ہوا ہے، طرح طرح کے فتنے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ دو دلوں میں محبت پیدا کرنے والی نکاح سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتہائی بدنظمی اور ٹوٹ پھوٹ اور عداوت و حسد کا شکار ہے۔ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، جہیز کی لعنت کی وجہ سے اٹھنا ناممکن ہے، لڑکے آوارہ گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ معاشرے کو اسلام اس نکاح کے ذریعے جو پاکیزگی، جو عفت، جو عصمت اور جو برکت عطا کرنا چاہتا ہے، اس سے آج کا معاشرہ محروم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نکاح جس میں برکت عطا کی گئی وہ کون سا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ رواہ البیہقی فی شعب الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت امام بیہقی نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین اور بابرکت اور بڑا نکاح وہ ہے جو کرنے میں آسان ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم جسمانی محنت ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس نکاح کا کیا معاملہ ہے، کتنی بدترین صورتحال ہے، کیسے لوگ اس نکاح کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤں پر لگا رہے ہیں، اپنی گاڑی کمائی بھی، اور بلکہ گاڑی کمائی تو اب رہی نہیں، اس کی خاطر وہ حرام کمائی تک پر مجبور کر رہے ہیں۔
تاکہ نکاح کو بہتر طریقے سے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی اور برادری کے اصول کے مطابق انجام دے سکیں۔ اور اس موقع پر کوئی بھی جب یہ نکاح نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، تو کوئی یہ بندہ مومن عالم دین سے آ کر مشورہ نہیں لیتا، مفتی سے آ کر مشورہ نہیں لیتا، مولوی سے آ کر مشورہ نہیں لیتا کہ یہ نکاح جو ہے وہ نبی کی سنت ہے، ہم کو ذرا بتا دیجیے آپ کی سنت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے نبی کی ہدایات کیا ہیں۔ بلکہ معاشرے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، پھپھا، خالو، ماموں، تایا، چچا، ان میں سے بہت سے تو وہ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو سورہ فاتحہ تک بھی یاد نہیں ہوتی، مگر یہی منصف ہوتے ہیں، یہی معاشرے وہی خاندان کے سربراہ اور امیر ہوتے ہیں، انہی سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ عورتیں سربراہ ہوتی ہیں، ان کے مشورے پر کام کیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے عام طور سے، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ تو تم دینداری کو ترجیح دو اور کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ غبار آلود ہوں۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ دینداری میں کیا چیز شامل ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینداری داڑھی، ٹوپی اور نماز کو سمجھ لیتے ہیں، اور جب رشتے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس وقت ہم بہت بااخلاق بھی ہو جاتے ہیں، عام طور سے لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس بستی میں، اس گاؤں میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی دیندار، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، انسانوں کی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہے ہی نہیں کوئی۔ ایسے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن 4-6 مہینے ہی میں وہ کلئی اتر جاتی ہے اور اپنی اصلی اوقات دونوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دینداری کو ہی سمجھا نہیں گیا۔ دینداری کی تفصیل دوسری حدیث میں یہ بیان کر دی گئی کہ من ترضون دینہ وخلقہ، جس لڑکے یا لڑکی کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو۔ یہاں آپ نے اخلاق کی قید بڑھائی ہے، اور اس میں پھر نماز روزے کے علاوہ پوری زندگی میں آتی ہے اخلاق کے اندر، کیونکہ جس مومن کا اخلاق اسلامی ہوگا اس سے آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، نہ وہ خود دھوکہ دیتا ہے نہ خود دھوکہ کھاتا ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ مگر ہماری دینداری ملمہ کاری ہے، اس لیے لڑکی والے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، لڑکے والے بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دینداری کے نام پر دھوکہ، دوسری طرف سنت کے نام پر سنت کی پامالی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر و برکت جو اللہ نے نکاح کے اس رشتے میں رکھی ہے، اس سے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کتنی عظیم ہدایت ہے، ذرا غور کیجیے اس ہدایت پر۔ اور قرآن مجید نے بار بار یہ تاکید کی ہے کہ اور اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر طریقے سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، بود و باش اختیار کرو، اگرچہ کہ تمہیں وہ ناپسند ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تب بھی ان کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے۔ اس مضمون کو مسلم شریف کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے یہ واضح فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مرد، کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ عادتیں اس کو ناپسند ہوں تو کچھ عادتیں انتہائی پسندیدہ ہوں اور اس میں اللہ خیر اور برکت پیدا فرما دے، جیسے اس کے ذریعے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، اس کے ذریعے سے اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں، حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا ذرا حال دیکھیں، کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ طلاق کو اسلام نے ایک رحمت کے طور پر عطا کیا تھا، رحمت ہے وہ، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ رحمت ہے۔ اب وہ بری کیوں ہو گئی، زحمت کیوں ہو گئی، ہمارے اور ہمارے دین کی بدنامی کا سبب کیوں بن گئی؟ کیونکہ طلاق کا ظالمانہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے کسی حال میں نفرت نہ کرے۔ صرف 2 چیزیں ہیں جن میں طلاق کا معاملہ
درپیش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عورت انتہائی بے حیائی کا ارتکاب کرے جو حرام ہے، اور یا پھر وہ عورت اپنے شوہر کی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، ورنہ حکم تو یہی ہے استوصوا بالنساء خیرا۔ کتنی بڑی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں میری طرف سے بھلائی کی تاکیدی وصیت اور نصیحت قبول کرو، استوصوا بالنساء خیرا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان یہ سب بھول کر اور تعلیمات نبوی سے، تعلیمات قرآنی سے ناآشنا ہو کر یا آشنا ہونے کے باوجود بھی اپنی جہالت یا اپنے معاشرے، اپنی برادری، اپنے خاندان کی اطاعت اور فرما برداری میں، جو کہ صریحاً اللہ اس کے رسول سے بغاوت کے مترادف ہے، آج وہ سب کر رہے ہیں۔ دینداری کے بھرم صرف یا تو نمازوں میں دکھائے جاتے ہیں، مسجدوں میں دکھائے جاتے ہیں، یا دینی اجتماع میں نظر آتے ہیں، ورنہ گھروں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس دین کو لے کر چلنا آج بالکل انگارے کو ہاتھ میں لے کر چلنے کے مترادف ہو چکا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس نکاح کی خیر و برکت سے اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یقیناً اللہ دے گا، بیوی کے مقدر سے دے گا، اولاد کے مقدر سے دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے نا کہ ہم ہر حال میں اپنا مسلم اور مومن ہونا ثابت کریں، اور اللہ اس کے رسول کی ہدایات کو گھریلو معاملات میں، اور سب سے پہلے تو ہمارے دین کی آزمائش، ہمارے ایمان کی آزمائش، ہمارے ایمان کی شہادت یہیں سے ملے گی نا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، وہ بھی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواه الترمذی۔ ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک اور بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، اور دیکھو کہ میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے مثالی طور پر خیر ہوں۔ ہمارے سامنے تو سوا موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا، عورتوں کے سامنے سوا موجود ہے امہات المومنین کا، صحابیات کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ہمیں ان تعلیمات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی تو موقع ہوتا ہے جب ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمیں دنیا اور معاشرے اور برادری کے رسم و رواج اور قوانین اور حالات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ اس کے رسول نے فیصلہ دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو نبی تسلیم نہ کرے۔ زندگی کے ہر معاملے کے لیے یہ قانون ہے۔ سورہ احزاب میں تو باقاعدہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ سے بیان دے دیا گیا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، علامہ ہو، مفتی اعظم ہو، دکتور ہو، فضیلت الشیخ ہو، سماحت الشیخ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش اور کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، وہ قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو ہم آج عذاب الہی میں، غضب الہی میں گھرے ہوئے ہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اس دوسری طرف ہم اپنے گھروں میں اس خیر و برکت سے محروم ہیں جو اللہ نے ان رشتوں میں رکھی ہے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے گھروں کی کیا صورتحال ہے۔ ظالمانہ طریقے سے بات بات پر طلاقیں دیتے ہیں لوگ۔ طلاق کا حکم جو ہے وہ عورت کی زندگی برباد کرنے، اس پر ظلم کرنے، اولاد کی زندگیاں برباد کرنے، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں تھی۔ میں نے جیسے کہا شروع میں کہ طلاق رحمت ہے، رحمت۔ دنیا میں کوئی مذہب بھی یہ قانون نہیں دے سکا اپنے ماننے والوں کو، وہ رحمت ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح ہو۔ مرد کے لیے بھی رحمت ہے وہ، اور عورت کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال آج ہماری اور اسلام کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ شیطانی میڈیا اس کو اچھالتا ہے، جبکہ اسلام کی وہ ایک بہت بڑی خوبی تھی اور ایک بہت بڑی رحمت تھی، جس کو ہم نے خرابی میں اور زحمت میں تبدیل کر لیا اپنی جہالت اور اپنی نادانی اور دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو نکاح بھی آسان ہو، سادہ ہو، اور اس کے ساتھ معاشرتی زندگی میں خاص طور سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار ان تعلیمات پر ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں اور جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ مجھ کو آپ کو ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو جاننے، اپنے گھریلو اور اپنے بیرونی فرائض اور اپنے ملی فرائض اور اپنے دینی فرائض کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں اور اصلاح اور ان کے اعمال کی اصلاح کرنے کی، سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے جس کا اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ ہم کو اس عہد پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے، ایمان و توحید خالص پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمیں اپنی حقوق ادا کرنے کی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی جو ہم پر ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔